ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم سامعین، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اس مناسبت سے کہ نئے ہجری سال کے آغاز پر ماہ محرم میں پہلا خطاب جو سب سے مہینے کی پہلی جمعرات تھی اس میں خطاب تھا عاشورہ سے متعلق، کیونکہ عاشورہ کے روزوں کی کافی فضیلت ہے درجات کے اعتبار سے اور تکفیر سیئات کے اعتبار سے. اس کے بعد دوسرا خطاب جو خاکسار کا آپ کے سامنے تھا، آپ کے نام تھا، وہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہمارے لیے اپنے اندر وہ کون سے اسباق اور لیسنس ہیں جو سموئے ہوئے ہیں. پھر سیریل وائز آپ لوگوں کی خدمت میں یہ باتیں رکھی تھیں کہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا توجیحات، انسٹرکشن، ہدایات لے کر آتی ہیں. تیسرا خطاب تھا سن ہجری کی اہمیت سے متعلق کہ مسلم کیلنڈر میں اور مسلمانوں کے ہاں یا اسلامی تاریخ میں حتیٰ کہ اعتقادات تعاملات کے اعتبار سے ہجری سن کی یا ہجری تقویم، ہجری کیلنڈر، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے، اور ایک مسلمان پر اس کے تئیں کیا فرض اور واجب ہوتا ہے. یہ باتیں سنی اور گزشتہ ہفتہ میں تھا نہیں، سعودی عرب سے باہر تھا. خیر، دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر، اور آج بعض احباب کے بلکہ اصرار پر، کہنے پر ہجری سن کا آغاز با اجماع اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خلافت فاروقی میں ہوا، تو آج کا ہمارا موضوع کسی قدر اختصار و تفصیل کے ساتھ ہے سیرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اس انداز سے نہیں جیسے ہمیشہ آپ سنتے رہے ہیں، سال میں ایک دفعہ جامع مسجد کے خطبے میں بھی سنتے ہیں، جس کا ترجمہ ہمیں بسا اوقات کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں ایک اس زاویے سے آپ امیر المؤمنین اور ثانی الراشدین عمر بن خطاب الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سنیں گے. امید ہے کہ آپ یہ یقین لے کر اٹھیں گے کہ تاریخ میں جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے یا آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں وغیرہ، دی الیگزینڈر از گریٹ وغیرہ، الیگزینڈر دی گریٹ وغیرہ، کہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی انسانی تاریخ کے عظیم انسان، عظیم فاتح تھے. صرف مسلمانوں کی زبانی اور بیانی نہیں، بلکہ اللہ کے دشمنوں اور حضرت عمر کے دین پر جو لوگ نہیں، وہ بھی اس بات کو اعتراف کرتے ہیں، بلکہ بہت سے نظام انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے جو پوری دنیا میں، صرف مسلم دنیا میں نہیں، پوری دنیا میں آج کل رائج ہیں، ان کے مؤسس اور فاؤنڈر اور ان سے دنیا کو متعارف کرانے والے اس نظم و ضبط اور نظام سے کون تھے؟ امیر المومنین ثانی الراشدین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. تو آئیے اب اس
کسی قدر طویل تمہید کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا. پھر بعد مشہور جو تاریخ میں لوگ ہیں، اچھے برے، کچھ مسلم کچھ غیر مسلم، جن کو لوگوں نے بہت مشہور کیا، ان کے ساتھ بعض چیزوں میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت یا حکمرانی نے دنیا کو کیا دیا، اور دیگر جو لوگ دنیا میں مشہور ہیں اور طلبہ راتوں کو امتحان کی تیاری کر کر کے جن لوگوں میں اپنا مغز کھپاتے ہیں، ان سے دنیا کو کیا ملا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی آیات ہیں جو سابقون الاولون انصار و مہاجرین کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اسی طرح بعض آیات جن میں اللہ رب العالمین نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، اور اہل ایمان جو سابقین تھے ان کے راستے کو بہتر راستہ قرار دیا. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین اہتدوا فبہداہم مقتدی، یہ لوگ ہدایت یاب اور راہ یاب ہوئے، انہی کے ہدایت والے راستے کو آپ فالو کریں، اقتدا کریں، اسی کو اپنائیں، اسی پر چلیں. اور سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے کہا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کرنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سبقت کرنے والے لوگ، چاہے وہ مکہ کے مہاجرین ہوں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، یا وہ انصار ہوں جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی، بلکہ ہر قسم کی قربانی دی، حتیٰ کہ اپنی جائیداد اور گھر بار میں ان کو شریک قرار دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چاہے یہ انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، کیا رضی اللہ عنہم، ان سب سے اللہ راضی ہو چکا. جب اللہ راضی ہو گیا تو اب کسی اور کی ناراضگی یا تنقید ان کے لیے ضرر رساں ہرگز نہیں ہو سکتی. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن میں جا بجا کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صراط مستقیم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہو من یعش منکم بعدی، یہ الارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، کہ انہو من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ میرے بعد جو لوگ بھی دنیا میں تم میں سے باحیات اور زندہ رہیں گے، وہ امت میں بہت زیادہ باہمی اختلافات، تنازع، رسا کشی اور جب کلش باہم دست و گریباں، فتنے اور فساد، یہ ساری چیزیں پائیں گے. تو ان مسائل اور اختلافات اور مصیبتوں تو میں لڑائی میں اچھا تم برا، ان تمام چیزوں سے نکلنے کا، رائے حق پر چلنے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ فرض ہے تمہارے اوپر میرے طریقے کو، کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد ہدایت یاب خلفاء راشدین کی سنت. اور بالاتفاق اس حدیث کی جو شرح ہے بالاجماع وہ یہ کہ خلفاء راشدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین بالترتیب یہی خلفاء راشدین تھے. ان میں سے دوسرے نمبر پر کون ہیں؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو آج میں نے کیوں اختیار کیا، وجہ میں بتا چکا ہوں. کیا کہ اس سے پہلا جو میرا خطاب تھا ایک ہفتہ چھوڑ کر پہلے، وہ تھا سن ہجری سے متعلق، اور چونکہ سن ہجری کا آغاز جو کیا ہے حضرت عمر کے ہزاروں کارناموں میں سے ایک کارنامہ کیا ہے؟ سن ہجری کا آغاز، اور امت کو حتیٰ کہ معاملات، لین دین، تقویم، جنتری، ڈائری اور تاریخ، ان تمام چیزوں پر بھی سن ہجری کے اوپر اکٹھا کرنا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو اپنے لیے منارہ نور، شمع ہدایت اور فانوس رہنمائی
کے طور پر مسلمان اپنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو صراط مستقیم ہے اس سے رہنمائی لیں۔ تو جنہوں نے سن ہجری کا باجماع صحابہ، کیونکہ اجماع امت معصوم ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلال، کبھی بھی قیامت تک میری امت کسی غلط بات پر متفق نہیں ہوگی، جس بات پر متفق ہوگی تو وہ یقیناً صحیح بات ہوگی۔ تو حضرت عمر نے با اجماع اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جو مسلمان تھے با اتفاق ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو مسلمانوں کے لیے سن قرار دیا۔ اس پر تفصیلاً روشنی میں ڈال چکا ہوں 2 ہفتے پہلے، اب اللہ عالم وہ آپ کے لیے روشنی رہی آپ لوگوں کے لیے یا کچھ اور، اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ سب پر رحم کرے اور سب کو ہدایت دے۔ آج آئیے ملتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس پر ایک میری مختصر سی کتاب ہے جس کے 3 ایڈیشن پہلے شائع ہو چکے ہیں 12-15 سال کے دوران، 5000 کا پہلا، سیکنڈ 5000 کا اور تھرڈ 5000 کا۔ نام رکھا تھا اس کتاب کا میں نے الضواء علی سیرت الخلفاء، یعنی فوکس یا اس کو آپ یہ کہیں کہ خلفاء راشدین کی سیرت کے اوپر مختصر سی روشنی، بہت مختصر سی روشنی۔ حقیقتاً اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جو ہائر سیکنڈری مڈل کے طلباء ہیں ان کے مطالعے کے لیے جس طرح سیرت رسول پر مستعین باللہ اور بے توفیق اللہ قلمبند کی گئی تھی تحصیل و مقبول، اسی طرح اس کو اس کے بعد میں لایا تھا۔ ایک تیسری سیرت میں کام کر رہا تھا 10 سال پہلے ہی، پھر بعد میں اس کو آدھے راستے میں روک دیا گیا۔ اللمحات عن سیرت الامہات رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو خیر یہ کتاب موجود ہوگی ہمارے لائبریری میں بھی، ہو سکتا ہے ختم ہو چکی ہو، الضواء علی سیرت الخلفاء یا مختصر خلفاء راشدین کی سیرت۔ اس میں سب سے پہلے ہم جائزہ لیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و نسب کا، اور پھر آگے چلتے ہوئے آج میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو ختم کیا جائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے ہم اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ تاکہ کبھی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو حیرت ہو، اور قلم اٹھائیں تو لکھنے سے پرہیز کریں دی الیگزینڈر دی گریٹ کے بجائے، بلکہ عمر فاروق، بلکہ عمر فاروق کو تاریخ انسانی میں فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ جہاں تک نسب کا نام کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن رضا بن عدی بن کعب القریشی، قبیلہ قریش سے حضرت عمر کا تعلق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام تھا حنتمہ بنت ہاشم بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن المخزوم، بنی مخزوم یہ بھی قریشی قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عظیم لقب عطا کیا جو اللہ نے اپنی کتاب کو عطا کیا۔ اللہ نے قرآن کریم کو کیا کہا ہے جی؟ جو رمضان سے متعلق آیات ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو قرآن کریم کو فرقان اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ لقب قرآن کو دیا کہ جو شخص قرآن کو تعصب کی عینک اتار کر انتہائی تدبر کے ساتھ پڑھے اور مطالعہ کرے، وہ بدتر اسلام کا دشمن کیوں نہ ہو، اس کے سامنے دودھ اور پانی بالکل علیحدہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پڑھنے والے کے سامنے حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے رکھ دیتی ہے، ایک انتہائی اوریجنل فلٹر سے بھی بہتر طریقے سے۔ اس لیے میں 12 اس واقعہ کا ذکر کر چکا ہوں، دوبارہ سن لیے اگر آپ پر شاک میں گزرے۔ جب کاؤس یونیورسٹی جدہ کے ایک پروفیسر یہاں ہمارے آ کر جب اسلام لائے چند سال پہلے رمضان میں، تو میں نے اس سے جب یہ سوال کیا، مرکز نام تھا جس کا مارکس، کہ بھئی آپ اسلام کیوں، ہاں اسلام کے اندر کیا خوبیاں نظر آئیں، انہوں نے 3 بیان کی، 3 اپنے ہاتھ سے انہوں نے لکھی، بلکہ میں نے لکھوائیں اور میرے پاس موجود ہیں۔ ان میں سے ایک خوبی یہ اس نے بتائی تھی کہ قرآن پڑھنے والے کو بدلتا ہے، خود نہیں بدلتا، جبکہ دیگر مذاہب کی کتابیں میں نے سب کو پڑھا، کہا یہودیزم کو بھی پڑھا میں نے، انجیل بھی پڑھی، تورات بھی پڑھی، اور بدھزم کی کتابیں جو ہیں ساری پڑھی۔ سب لوگوں کی کتابیں تو بدل جاتی ہیں لیکن پڑھنے والوں کو بدل نہیں سکتی۔
تو یہ اس کی کئی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہی کلمہ توحید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لقب دیا؟ الفاروق، کہ حضرت عمر کے ذریعے اب مکہ میں اعلانیہ طور پر مسلمان پہچانے جانے لگے، اور مسلمانوں نے علل اعلان نماز پہ پڑھ کر اور علل اعلان قوت کے ساتھ اور فخر کے ساتھ اسلام کا اظہار کر کے لوگوں کو بتایا کہ ہاں ہمارا وجود ہے اور اس دین کو ہم اپنے لیے باعث شرف و عزت سمجھتے ہیں۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاروق کا لقب عطا کیا کیونکہ اللہ نے ان کے ذریعے حق و باطل میں واضح تفریق کر ڈالی، اعلانیہ تفریق کر ڈالی۔ حضرت عمر کے اسلام سے پہلے مسلمان نمازیں چھپ چھپا کر پڑھتے تھے اور کمزور مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں سے بچ کر رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 40 قبل ہجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 40 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی، جیسے اس سے پہلے ان کی والدہ کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ان کے کچھ پیدائشی صفات ان کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سفید سرخی مائل چہرے کا رنگ تھا، دراز قد تھے اور سر کا درمیانہ حصہ چاند جسے کہتے ہیں بالوں سے خالی تھا۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ امت کے آخر میں خلافت کے دنوں میں ایک حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہمہ وقت بلکہ 24 گھنٹے امت کے فکر اور مسلمانوں کے انتظام و انصرام کی فکر میں رہتے تھے، بلکہ اس کا ایک موقع پر ایک صحیح حدیث میں حضرت عمر نے اظہار بھی کیا۔ ایک دفعہ جب نماز میں سجدہ سہوا پڑھا انہیں تو اس وقت ذکر کیا کہ بھئی مسلمانوں کی اتنی بڑی میرے کانوں پر ذمہ داری ہے، اللہ کے سامنے اس کی جواب دہی کا مجھے احساس ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات میرا ذہن مشغول ہو جاتا ہے کہ دریائے فرات پر کوئی پانی پینے کے لیے اترنے والا خچر اگر پھسل کر گر گیا تو مجھے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اور اس وقت دنیا میں کوئی، موجودہ روس میں کوئی سلطنت اتنی بڑی نہیں ہے جغرافیکل اعتبار سے جتنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی اس زمانے میں قلم رو تھی۔ خود اپنی فتح کردہ 22 لاکھ مربع کلومیٹر، 22 لاکھ 22 لاکھ مربع کلومیٹر۔ خیر آگے آتے ہیں اس کی طرف۔ تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائشی صفات یعنی خلیہ بتاتے ہوئے ان کے بیٹے عبداللہ نے ذکر کیا، جیسے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا، کہ کہتے ہیں کہ سر کے درمیانے حصے سے بال گر گئے تھے یا درمیان سے سر گنجا تھا، اور مونچھوں کے کنارے سرخ تھے، بسا اوقات اپنی مونچھوں کے کناروں کو تاؤ بھی خیر دیتے ہیں، اور باروب تھے کافی، اور ضخیم جسم تھا، اور لمبے قد کے سبب بسا اوقات لوگوں میں چلتے ہوتے تو ایسے لگتے کہ جیسے سواری پر بیٹھے ہیں۔ دائیں اور بائیں ہاتھ دونوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب قریب یکساں استعمال کرتے تھے۔ جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق سنجیدہ اور ہیبت شخصیت کے مالک تھے۔ مسلمانوں کے اسلام سے قبل جب مکہ میں مشرک تھے، سخت دشمن تھے، اور ان کی ہدایت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اے اللہ تم 2 عمروں میں سے کسی کو ایک کو ہدایت دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اور دوسرا عمر یعنی ابو جہل، عمر بن حشام اس کا بھی نام تھا، اسے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے دور کیا۔ حضرت عمر کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت ایمان کے لیے مناسب اپنے علم کے مطابق سمجھا، اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی۔ بہت زیادہ پرہیزگار تھے اور قرآن سے بہت زیادہ متاثر ہونے والے تھے، انتہائی منصف اور عادل تھے۔ آج کل غیر مسلم رائٹر بھی، بلکہ آپ عدالتوں میں اگر آپ دیکھیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل اور ججمنٹ، یہ تمام چیزیں مشہور ہیں، بلکہ عدل فاروقی کے نام سے بہت سے چیپٹر آپ کو دنیا کی کئی زبانوں کی کتابوں کے اندر نظر آئیں گے۔ لوگوں کے محاسبہ سے پہلے اپنی ذات کا خود محاسبہ کرتے تھے۔ قرآن نے ان کی کئی ایک تجاویز کی تائید کی ہے، جانتے ہیں آپ، پردہ کا حکم،
پہلے حضرت عمر کی تجویز آئی تو قرآن آیت نازل ہوئی، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کی تجویز حضرت عمر کی طرف سے آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن آیت نازل کی۔ اسی طرح غزوہ بدر کے بعد مسائل قیدیوں کے سلسلے میں حضرت عمر نے ایک تجویز دی تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو پسند کیا۔ اور بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز اختراع ان کے پرپوزل جو تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رکھے ہوئے، ان کی تائید فرمان ربانی کے ذریعے ہوئی۔ اور مزید اس کی تائید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی ملہم ہوتا ہے، یعنی جس کی طرف اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ ملہم شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دین پڑھنے اور شرعی علم کے حصول کے انتہائی شوقین تھے، اور یہ واقعہ بارہ آپ نے سنا ہوگا، اس قدر حریص تھے کہ ہجرت کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہاں تھا؟ جہاں مسجد نبوی ہے۔ حضرت عمر کو جو گھر ملا اس نئے وطن مدینے میں، وہ مدینے شہر سے کافی دور حوالی میں تھا، جو ابھی جس زمانے میں یعنی 1409 میں جب ہم نے وہاں، بلکہ 8 میں 1409 میں جب ہم نے پڑھنا وہاں آغاز کیا، اس زمانے میں بھی مدینے کی شہری آبادی سے باہر کا علاقہ تھا یہ، وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ وہاں سے روز آنا مدینہ شہر میں دشوار تھا، اور پھر بال بچوں کی دیکھ بھال اور روٹی روزی کے لیے جفا کشی بھی کرنا، تو حضرت عمر نے اپنے دوسرے ہمسایہ مہاجر کے ساتھ یہ طے کر رکھا تھا کہ اللہ کے بندے تاکہ کسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی شکل میں اور وحی کی شکل میں علم نازل ہوتا ہے وہ ہم سے چھوٹ نہ جائے، ایک دن تم جایا کرو مجلس سے رسول میں بیٹھ کر درس سن کر آ کر رات کو مجھے بتایا کرو، میں یاد کر لوں گا، دوسرے دن میں جاؤں گا، تم بال بچوں کے لیے روٹی روزی کماؤ اور میں آ کر تمہیں بتایا کروں گا، تو تم یاد کر لیا کرنا۔ اس طرح دونوں کی گرہستی، گھر کے مسائل بھی حل ہوں گے، چولہا بھی گرم رہے گا، اور علم کی نعمت سے بھی ہم دور نہیں رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات روز کی روز تازہ کی تازہ ہمیں پہنچایا کریں گی۔ اور مزید اس کی تائید ان کی اتنے دور رہنے کے باوجود روایات سے ہوتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹے سے عرصے میں اسلام کے بعد سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 547 احادیث روایت کی ہیں جو امت تک پہنچائیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عمر میں مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں؟ اس کے باوجود کتنی حدیثیں یاد کی؟ 547۔ کاش کہ آج کل کے بہت سے مسلمانوں کو 500 نہیں 50 یا 40 بھی یاد ہوتی ہیں تو بہت عظیم کارنامہ تھا۔ اسی طرح حضرت الشفاء جو ان کی پوتی ہیں بنت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عمر کے بعد خصائص بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم عمر جب بات کرتے تو کلیئر اور صاف کرتے، سننے والے کو پتہ چلتا کہ ہاں کچھ کہا ہے اور کچھ بولے ہیں، اور جب چلتے تو تیز چلتے، بہادرانہ پہلوانوں کی طرح، ایسے مریل انداز سے نہیں چلتے۔ اس لیے کچھ لوگ تابعین میں کچھ لوگ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں بہت مسجد سے نکلے یا کہیں سے بہت پریشان تھے، ڈھیلے ڈالے عجیب انداز سے چل رہے تھے۔ کہا کیا ہے یہ ٹھیک ہے یا بیمار قسم کے لوگ؟ کہا نہیں، یہ عبادت گزار ہیں، متواضع ہیں، اس پر نرم انداز سے چل رہے ہیں۔ کہا مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے مریل انداز سے زمین پر چلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، مسلمان جری باہمت ہوتا ہے۔ پھر ان کو کہا ان کی یہ زہد میں ابھی نکالتا ہوں، پھر ان کو جو ہے نا مشہور درہ عمر سے ان کی اصلاح کی گئی، اور وہ پھر بناوٹی جو پرہیزگاری تھی وہ ختم ہوئی۔ الغرض حضرت شفا فرماتی ہیں کہ جب بات کرتے تو صاف کرتے، جب چلتے تو تیز چلتے، اور جب کسی کو مارتے تو ہاں معلوم ہوتا کہ مار پڑی ہے کسی کی، اور آپ بائیں ہم بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ اس لیے ایک روایت میں کہتے ہیں کہ واللہ رات کی اندھیرے کی 2 رکعتیں وہ یہ دنیا ساری کی نعمتوں سے زیادہ عزیز ہیں، اور اگر یہ نہ ہوں تو دنیا میں یہ نمازیں نہ ہوں تو دنیا میں جینے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس سے بڑی نعمت مجھے کوئی اور نظر نہیں آتی۔
جہاں تک تعلق ہے اسلام کا، اس کو میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابن ہشام مشہور صاحب سیرت ابن ہشام بہت ضخیم کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی ہوئی۔ اس میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اطلاع ملی کہ نیا دین جو روایتی دین کے خلاف ہے، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ترقی کر رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے، راستے میں کسی شخص نے کہا کہ تم دور کے لوگوں کی خبر بعد میں لینا، لیکن پہلے گھر کی لو، تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہاں پر گئے، وہاں جب پہنچے تو اب ان کی بہن یا بہنوئی کے گھر میں کوئی چیز انہیں لکھی نظر آئی، کہا کیا ہے؟ کہا عمر یہی قرآن ہے۔ پھر جب سورہ مریم کی آیات کو پڑھا یا سورہ طٰہٰ کی کو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور کچھ تکرار کے بعد اپنے رشتہ داروں سے مسلمان ہو گئے، اور کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا تو وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر بہت سے خصائص کے مالک تھے، ان میں سے نمبر 1، امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان مسلکا ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجہ۔ اے عمر، مجھے اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان کو اگر پتہ چلتا ہے کہ عمر فلاں راستے سے گزرا ہے تو وہ راستہ اپنا بدل دیتا ہے۔ تو یہاں کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ یہاں مسجد نبی میں کسی ملک کے کچھ لوگ آئے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی محبت کے قابل ان کے دلوں کو نہیں سمجھا، اس لیے حضرت عمر کی محبت کو ان نجس دلوں سے بچا کر رکھا۔ تو کہا کہ وہ جہاں حضرت عمر کی قبر ہے تو وہاں دور سے، یعنی نفرت کے ساتھ دور سے بھاگ کر چلے۔ تو کسی رائٹر نے بعد میں لکھا تھا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زندگی میں تو جس راستے تم جاتے شیطان بھاگتے تھے، مرنے کے بعد بھی تیرے حجرے کی طرف کسی شیطان کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص میں صحیح بخاری کی حدیث بہت عظیم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جب بھی کسی راستے سے چلتے ہیں، شیطان اس راستے کو چینج کرتا ہے عمر کے رعب کی وجہ سے۔ نمبر 2، مدینے کی طرف ہجرت، جن سرداران قریش کے سامنے عام لوگ چھپ کر مدینے سے ہجرت کرتے تھے، وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، ہجرت کے بعد واحد عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے جس طرح اعلانیہ اسلام قبول کیا، شہادتین کو پڑھا، اسی طرح اعلانیہ آئے، کعبہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر پڑھی، اور اس کے بعد کہا ہے کوئی ماں کا لال تو مجھے روکے، عمر مدینے جا رہا ہے۔ تلوار نیام سے نکال کر، کوئی راستے نہیں آیا، اور آرام سے مدینے بڑی جرأت کے ساتھ پہنچ گئے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ لقد كان في من قبلكم من الامم محدثون فإن يكن في امتي احد فهو عمر۔ تم سے پہلی قوموں میں کیا تھے؟ ملہم لوگ ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ نمبر 5، قرآنی آیات کی تصدیق میں بتا چکا ہوں۔ اور نمبر 6، تمام غزوات جتنے مارکے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان میں شرکت کی اور بعد میں بھی شریک رہے۔ نمبر 7، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد کیا۔ نمبر 8، اسلام میں شہید ہونے والے پہلے خلیفہ تھے اور مستجاب الدعوات بھی، کیونکہ اکثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ میں دیگر مقامات پر مدینے میں دعا کیا کرتے تھے، کیا؟ اللہم انی اسألک الشہادۃ فی سبیلک والموت فی بلد رسولک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے راستے میں شہادت کی دعا کرتا ہوں اور تیرے نبی کے شہر میں موت کی۔ بعض صحابہ نے عرض کیا، امیر المومنین آپ کی سرحدیں اتنی دور تک آج کل جو بعض علاقے قطب شمالی تک پہنچ جاتے ہیں،
پھیلی ہوئی ہیں تو دشمن یا کفار اتنے دور جا چکے ہیں، آپ دو مضاد چیزوں کو جمع کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کو شہادت بھی چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دفن بھی ہونا چاہتے ہیں۔ تو بعد میں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مجوسی، ابو لولو مجوسی ملعون کے ذریعے آپ کو شہید کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہائش اور قبر نصیب ہوئی۔ تو یہ اس بات کی دلالت کرتی ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے یہ روایت کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بہت سی خوبیوں کے مالک اور دور اندیش تھے، وہاں مستجاب الدعوات بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا تھا۔ خلافت کا جہاں تک تعلق ہے، جب خلیفہ اول راشد اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور ایک قلم اور دوات منگا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ میرے بعد خلافت حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے لیے لکھیں۔ ایک اس پر رقعے پر آپ کو اپنا خلیفہ بنایا گیا اور دستخط کیا، اس پر مہر لگائی۔ مہر لگانے کے بعد کہا کہ اس رقعے میں، اس کتاب میں، لیٹر میں جس شخص کا نام ہے تمام صحابہ اور انصار و مہاجرین کو بلایا، کیا ان کے نام پر بیعت کرو بلا چون و چرا۔ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاتفاق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور خلیفہ بنتے ہی اپنے پہلے خطبے میں اپنا حکومتی اسلوب و منہج اور طریقہ کار انداز جہاں بانی بیان کیا اور بتایا کہ کس طریقے سے میں، یعنی جن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگوں تم میں کا کمزور آدمی میرے نزدیک بہت طاقتور، اور تم میں سے کا طاقتور آدمی میرے ہاں بہت کمزور ہوگا، اور حقیقتاً اس پر حضرت عمر نے عمل کر کے بھی تاریخ میں دکھایا۔ اگر آپ جائزہ لینے چاہیں تو حضرت عمر پر جو تفصیلی مضامین ہیں ان میں یہ چیزیں پائی جا سکتی ہیں۔ جہاں تک ازدواجی تعلقات بیویوں کا تعلق ہے تو تعلقات ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس میں تحت بالتدریج آگے پیچھے 7 خواتین آئیں، جن میں سے بلکہ 7 سے زیادہ 8، جن میں سے 2 کنیزیں باندیاں، باقی بیویاں تھیں۔ نمبر 1 زینب بنت مظعون بن حبیب، انہی کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسی طریقے سے عبد الرحمن اکبر اور حضرت حفصہ جو ام المومنین ہوئیں۔ نمبر 2 ام کلثوم بنت جرول بن مالک، ان سے 2 بچے پیدا ہوئے، عبداللہ 2 اور زید الاصغر۔ اور نمبر 3 جمیلہ بنت ثابت بن ابی الافلا، ان سے ایک بیٹے عاصم نامی پیدا ہوئے۔ اور نمبر 4 ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی۔ اور نمبر 5 ام حکیم بنت الحارث۔ اور نمبر 6 حبیبہ بنت خارجہ الانصاریہ۔ اور نمبر 7 2 کنیزیں تھیں فقیہ، اور ان سے عبد الرحمن الاوسط اور زینب پیدا ہوئیں، اور اسی طریقے سے لہیہ، ان سے عبد الرحمن الاصغر پیدا ہوئے۔ جہاں تک خلافت کا مسئلہ ہے تو خلافت کے تعلق سے مختصر طور پر آپ یہ جانیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں، یعنی حضرت ابو بکر کے بعد 22 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقہ فتح ہوا خلافت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں، جبکہ سکندر اعظم جن کو لوگ کہتے ہیں، الگزنڈر جو مقدونیہ کا تھا اور مشرک بھی تھا، اس نے 17 لاکھ کلومیٹر مربع، وہ بھی بلا نسم و ذکری، یعنی قتل و غارت و خون ریزی کرتے کرتے بندہ آگے بڑھتا گیا، اور واپس آ کر راستے میں بابل میں ٹائیفائڈ کے نتیجے میں وفات ہو گئی۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطے فتح کیے ان میں اب بھی حضرت عمر کا پہنچایا ہوا دین غالب ہے اور رائج ہے، اور سب سے مضبوط دین کے طور پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر نے اپنی خلافت کے 10 سالوں میں جو نظام صرف مسلمانوں کو نہیں، فرزندان آدم انسانیت کو دی، یا وہ اب بھی قائم ہیں، خواہ وہ ڈاک کا محکمہ ہو، آبپاشی کا محکمہ ہو، عدلیہ ہو، نظام عدالت اور انصاف کا ہو، یا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نظام پولیس وغیرہ، پولیس، امان، سیکورٹی، دیگر یہ تمام کی تمام چیزیں
اور اراضی کی پیمائش وغیرہ یا خلافت کو مختلف گورنروں یا حصوں میں تقسیم کرنا، پھر ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ذمہ داریاں، اور موجودہ دور میں آج کل بھی جو چھٹی ساری دنیا کہتا ہے کہ غیر مسلم فوجیوں کو بھی 6 ماہ میں ضروری قرار دی ہے۔ اس کے سب سے پہلے مؤسس حضرت عمر سے پہلے انسانی تاریخ میں یہ چیز نہیں تھی کہ ملازمین یا بالخصوص فوج میں کام کرنے والے لوگوں کو 6 مہینے کے اندر چھٹی دی جائے، بیواؤں اور یتیم بچوں کو مشاہرہ دیا جائے، دودھ پینے والے بچوں کو کے لیے جو بالخصوص یتیم وغیرہ ان کے وظیفے مقرر کیے جائیں۔ یہ سارا کا سارا نظام حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقرر کیا ہوا ہے۔ ذرا تھوڑا آگے جا کر ہم ان کا اگر وقت ملا تو تفصیلاً جائزہ لیتے ہیں۔ اسلامی فتوحات جزیرہ عرب کے بیرون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر انہی کی خلافت کے اندر شروع ہوئیں۔ نمبر 2 ادارتی نظم و ضبط، دفاتر، یعنی دفاتر جن کو آج کل آپ آفس وغیرہ کہتے ہیں، اس سے پہلے ان کا تصور نہیں تھا، حضرت عمر نے قائم کیا۔ اور اسلامی فتوحات کے وسعت کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف محکمے رائج کیے جو موجودہ وقت تک پوری دنیا میں بہترین نظام کی نشانی سمجھے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے مشہور ایک بڑے زیرک اور بدمعاش پنڈت کے بارے میں، جواہر لال نہرو کے بارے میں، کہ جب بر صغیر میں انگریزوں کے خلاف بر صغیر کے لوگ ہندو مسلمان سب اٹھ کھڑے ہوئے تو پنجابی مسلمانوں نے لاہور میں کہیں انگریزی جو کمشنر تھا اسے دھمکی دی، کہا کہ بھئی اس انگریز کمشنر کو کہا تم اس لاہور کی آبادی کو تنگ نہ کرو، اگر یہ گھروں سے باہر نکل گئے تو تمہیں چنگیز خان بھول جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات دوسرے دن کے اخباروں میں کسی طرح نہرو تک پہنچی تو اس نے بڑے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس سے بڑے افسوس کی بات کیا ہے کہ حضرت عمر کے پیروکار چنگیز خان کی مثال دیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ عمر کو جانتے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ وہ افسوسناک بات ہے کہ پھر کامیابی کہیں قریب سے نہیں گزرے گی۔ اسی طرح آپ نے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی وہ کتاب پڑھی ہے، اس میں بڑے مطلب انہوں نے ایتھنٹک انداز سے کوشش کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً 30 آرٹیکل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو بیان کرنے کی۔ حضرت عمر نے کئی ایک نئے شہر آباد کیے، اور اسی طریقے سے دیگر جو باتیں میں آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں وہ، اور سمندری بیڑے یا بحری نیوی یا سمندری فوج کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور اس پر لائق اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیے، اور مصر میں زرعی نظام اور آب پاشی وغیرہ کا اس کو تمام کے تمام مورخین ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 3 حضرت عمر کی وصیت کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو نامزد کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے اپنے بعد چند لوگوں کا نامزد کیا، جن میں سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑے خطے فتح کیے، ان میں سے فارس کی راجدھانی مدائن اور پورا فارس عراق سمیت، اسی طریقے سے مصر و افریقہ، اور پھر وہ علاقے جو آج کل سینٹرل ایشیا وغیرہ میں پڑتے ہیں۔ اس وقت بھی جو ہندوستان میں ہر اعتبار سے اہم پوائنٹ ہے جس کو کہتے ہیں پونا کی ساحلی پٹی، یہ سن 15 ہجری میں اس کو فتح کر کے یہ جو ایسٹرن پروونس ہے اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں بحرین کے نام سے مشہور تھا ملایا، اور یہ تمام کا تمام خطہ خلافت فاروقی میں شامل تھا۔ یہ تھے مختصر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے۔ اب چند چیزوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں مقارنہ کر کے بعد دیگر مشہور لوگوں کے ساتھ۔ تاریخ میں 2 بڑے ظالم گزرے ہیں، ایک مسلمانوں کے نام کا اور ایک غیر مسلم وہ بھی بت پرست تھا جس کو سکندر کہا جاتا ہے الگزینڈر۔ اور جہاں تک مسلمانوں میں تعلق ہے، اسلام کے نام کا تیمور لنگ کی فتوحات بہت وسیع تھی، اس میں شک نہیں
کہ بحر اورال سے لے کر بصرہ تک کے اور پھر دہلی سے لے کر ماسکو تک یہ بڑا خطہ بہت چند سالوں میں تیمور لنگ نے سمیٹا، لیکن لوگوں کی گردنوں کے اوپر، لوگوں کے سروں کے مینار بنا کر، اور وفات کے بعد پھر سلطنت قائم نہ رہ سکی۔ یہ الیگزینڈر کا جہاں تک تعلق ہے سکندر کا، اس نے بہت 10 سال کے عرصے میں تقریباً مقدونیہ سے نکل کر شام اور مصر ہوتے ہوئے پھر فارس کو دارا کو شکست دے کر بر صغیر میں پنجاب کا جو موجودہ وقت میں پاکستان میں ہے، گجرات، اس علاقے میں پہنچ کر حالیہ شہر اسی کا غالباً آباد کیا ہوا ہے۔ یہاں سے واپس بلوچستان کے راستے سے جب دوبارہ بابل پہنچا تو بخت نصر کے محل میں رات کو ایک شراب و کباب اور رقص کی محفل بسائی گئی۔ اسی کے دوران ٹائیفائڈ پہلے سے اسے تھی، ٹائیفائڈ میں یہ آدمی ہلاک ہو گیا۔ اس لیے قرآن میں جو سورہ بہت سے بعض لوگ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ سکندر ہے فلیپین ہے، تو ہرگز نہیں، کیونکہ یہ بت پرست تھا، اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے ذوالقرنین کا، اس کا نام قورش الفارسی تھا، جو بہت پہلے تاریخ میں اس سے بہت پہلے گزر چکا، چونکہ یہ 323 قبل مسیح وفات ہوئی ہے کس کی؟ اسی جس کو الیگزینڈر دی گریٹ جسے کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنے سال خلافت تھی؟ 10 سال۔ وہ آدمی میں 10 سال، یعنی 20 میں وہ حکمراں بنا اور 23 میں وہ مقدونیہ سے نکلا، 33 میں بابل میں ہلاک ہو گیا۔ کون؟ الیگزینڈر سکندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال رہی، اور ان 10 سال کے اندر آپ اگر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے، تو آپ دیکھیں گے کہ سکندر نے 10 سال میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، جبکہ حضرت عمر اس کو مسلمانوں کی نصابی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، تاریخ کا بہت بڑا فاتح۔ اور وہی یعنی جو کہتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا، آدمی دور کے ڈولوں کو اچھا سمجھے اور اپنی تاریخ کو فراموش کرے، اور اپنی تاریخ فراموش کر دیتی ہے وہ آگے ترقی نہیں کر سکی۔ تو اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برسوں میں بلا کسی آرگنائز آرمی کے، صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑنے والے، بلا کوئی معاوضہ لیے، ان لوگوں کے ذریعے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ اس میں روم اور ایران 2 سپر پاور طاقتیں بھی تھیں، اور آج کے موجودہ دور کے اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی کہ تمام وسائل مہیا ہیں، آب دوزیں وغیرہ اور فضائی قوتیں، کوئی سلطنت اتنی بڑی نہیں جتنی کہ خلافت فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ اور پھر اس کا جب کہ دیگر جتنے فاتحین ہوئے ان کے بعد ان کی سلطنتیں باقی نہیں رہیں، اور نہ نظم بلکہ بیٹوں ہی میں بندر بانٹ ہو گئی ان کی لڑائی اور جنگوں کے ذریعے، جبکہ حضرت عمر کی خلافت کا جو نظام تھا وہ صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ مسلمانوں نے اگرچہ اس میں کوتاہی کی، تقصیر کی، لیکن دنیا میں بہت سی جگہ کامیاب نظام اسی کے نتیجے میں چل رہا ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاحات تھیں، یا جو نظام قوانین کتاب و سنت کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعارف کرائے۔ جبکہ بعض آپ دیکھیں گے تاریخ کے بڑے فاتحین، ان میں بغاوت بھی ہوئی، بے شمار لوگوں کو قتل کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ مسند سلطنت میں بیٹھے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ عین میدان جنگ میں بڑے بڑے کمانڈروں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کیا، اور کسی نے آپ کے خلاف زبان بھی نہ کھولی، ان لوگوں میں سے کسی نے، اور بسا اوقات صرف ایک پتھر اور اینٹ کو اپنا تکیہ بنا کر حضرت عمر رات کے اندھیرے میں ٹھنڈی ریت پر سو جاتے، یا کبھی کسی زمین کے اوپر سو جاتے۔ تو اسی لیے ایک نیو مسلم ہے، بلکہ ایک دشمن کو جب گرفتار کر کے لایا گیا، بہت بڑے زبردست حکمراں کو، جو اسی دوسری طرف جو سمندری پٹی ہے اس کا گورنر تھا رمضان، تو اس نے حضرت عمر کو جب جمعہ کے دن لیٹے ہوئے دیکھا، اپنے بازوں پر سر رکھ کر کہا کہ حکمتا فعدلتا فنمتا یا عمر، کہ اے عمر تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تو تم نے عدل کیا تو خوف نہیں رہا، اور بے خوف ہو کر تم سو رہے ہو، ورنہ دنیا کے جہاں اپنے سنگ مرمر کے مضبوط محلوں میں بھی بے خوف نہیں سو سکتے، کیونکہ عدل و انصاف ناپید ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیزیں
بنی نوع انسان کو عطا کی. ان میں سب سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں سن ہجری. اس کے علاوہ اس سے پہلے مجرموں کے لیے جیل کا تصور نہیں تھا. جیل کا تصور، معذنوں کی تنخواہیں، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست، پولیس کا محکمہ، مکمل عدالتی نظام، آب پاشی کا نظام، فوجی چھاونیاں، فوج کا باقاعدہ محکمہ یعنی محاسبہ کے ذریعے دنیا میں پہلی بار یعنی کم سن بچوں کے لیے اور بیواؤں کے لیے وظیفے، دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں وغیرہ کا جو ہے اثاثے وغیرہ ان کی آمدنی کے ذرائع کی تحقیق ڈکلیئر، اور باقاعدہ ایڈٹ کیا جاتا تھا کہ کسی کو حکومت کی خلافت کی ملازمت ملی ہے تو اس کے اپنے ذاتی جائز آمدنی کا اثاثہ کتنا ہے کہ کسی ناجائز طریقے سے حکومتی عہدوں پر بیٹھ کر سرمایہ جمع نہ کیا جائے اور اس کا حساب دینا پڑے، محاسبہ ہو تاکہ رعیت میں عدل قائم رہ سکے. اسی طرح آپ نے ناانصافی کرنے والے ججوں کو سزائیں دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا، جبکہ وہ زمانہ بہت بہتر تھا. آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران طبقہ جو تھا ان کے اثاثوں کا جائزہ لینا، ان کو باقاعدہ ایک تسلسل کے ساتھ ایڈٹ کرنا شروع کیا. آپ نے خود ذاتی طور پر اور اس طرح کے لوگ مقرر کیے کہ تجارتی قافلوں کی راتوں کو حمایت کی جائے، ان کو ڈاکو وغیرہ نہ لوٹیں. اور اسی طرح آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو حاکم عدل نہیں کرتا، جو حاکم عدل کرتا ہے وہی راتوں کو بے خوف سو سکتا ہے. اسی طرح حضرت عمر کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر پر لکھا تھا کہ عمر آگے تنبیہ کا نشان، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. یعنی آدمی اپنے سامنے موت کو ہمیشہ یاد رکھے، اور اگر آدمی کی نگاہوں میں موت رہے تو کبھی نہ وہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے، نہ کسی کا حق کھا سکتا ہے، نہ اپنے کام میں تساہلی اور سستی اور غفلت برت سکتا ہے. آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں جمع ہوئے. مجھے بہت چھوٹی عمر کا یہ واقعہ یاد ہے کہ حضرت عمر کے سامنے سرکہ آپ جانتے ہیں نا، سرکہ اور کوئی اور چیز تھی رکھی گئی تھی. کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں 2 سالن اکٹھے کھائیں، دنیا کام چلانے کے نام ہے، تو ایک ہی پر اکتفا کیا. آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی وہاں سو جاتے، عام طور پر عام لوگوں کی طرح. اور آپ کے کرتے پر یہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں اور جانتے ہیں کہ پیمن لگے ہوئے تھے. آپ کو جب کسی سرکاری عہدے پر کسی کو فائز کرتے تو آساکوں کو تخمینہ لگا کر اپنے پاس رکھ لیتے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے کہ کبھی آرام دہ گھوڑوں پر سوار نہ ہونا، آرام دہ بستر سے بچنا اور آرام دہ کپڑے نہ پہننا، کیونکہ پھر تم لوگوں پر ظلم کرنے لگو گے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے